اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ معزز مومنین السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز مومنین، آج ہم وضو کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اور پریکٹیکلی وضو کر کے دکھائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے درست ہونے کے لیے وضو کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر وضو درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ وضو پریکٹیکلی کر کے آپ کو دکھائیں، تاکہ اگر کسی کی کوئی بھی غلطی ہو تو وہ اس کو دیکھ کے صحیح کر سکے، تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو سکے۔ اس سے پہلے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ واجبات وضو جو ہے وہ ہے 7۔ ایک نیت ہے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سے لے کے انگلیوں کے پوروں تک یعنی سروں تک دھونا، سر کا مسح ہے، پاؤں کا مسح ہے، اور ترتیب موالات۔ یہ 7 چیزیں وضو میں واجب ہیں، اور ان 7 پہ مختصر جو ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور پریکٹیکلی بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ نیت جو ہے یہ آپ نے چہرہ دھونے سے پہلے کرنی ہوتی ہے، اور یہ نیت جب تک آپ وضو کریں گے یہ نیت برقرار رہنی چاہیے، یعنی نیت بدلنی نہیں چاہیے۔ اور ایک اور بات نیت میں یہ ہے کہ نیت جب آپ کریں گے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت سے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کرنی ہے۔ اور نیت جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ نیت کا تعلق ہے دل سے، ضروری نہیں ہے کہ زبان پہ جاری ہو۔ اگر دل میں بھی آپ کی نیت ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں قربت کی نیت سے، یعنی خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو نیت کافی ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ اس کے بعد جو واجب چیز ہے وہ ہے چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کے دھونے سے پہلے چند جو ہیں وہ ہیں مستحبات، تو وہ بھی میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں اگر نجس ہے تو پھر آپ نے پاؤں دھونے ہوتے ہیں، اگر نجس نہیں ہے تو پاؤں دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کا دھونا یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں یعنی کلی کرتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب جو ہے وہ ہے چہرے کا دھونا، جو پہلا واجب ہے۔ نیت کے بعد جو دوسرا واجب ہے وہ ہے چہرے کا دھونا۔ تو چہرے کا دھونا کیسے چہرہ دھونا ہے سب سے پہلے میں بتاؤں گا، پھر پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ چہرہ جو ہے یہ آپ نے یہاں سے جو بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی تک لمبائی میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے یہاں پہ بال نہ ہو، بال گرے ہو یا پیچھے تک ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر سے کرے۔ عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور تھوڑی کے آخر تک لمبائی میں اور چوڑائی میں یہ جو ہے انگوٹھا اس سے لے کر یہ بڑی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ چوڑائی میں، یعنی دیکھنا آپ نے یہ کہ یہ چوڑائی جو ہے اتنا چہرہ دھل جائے۔ لیکن یقین پیدا کرنے کے لیے کہ میرا چہرہ جو ہے یہ دھل گیا، جو واجبی حصہ ہے وہ دھل گیا، آپ سائڈوں سے بھی دھوئیں گے، جو میں پریکٹیکلی آپ کو ابھی کر کے دکھانے والا ہوں۔ ایک اور بات یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ داڑھی اگر بڑی ہے، آپ کی جلد نظر نہیں آ رہی، تو داڑھی پہ اگر آپ نے یعنی کہ پانی داڑھی پہ آ گیا ہے، داڑھی کے بال جو ہیں وہ بھیگ گئے ہیں، تر ہو گئے ہیں، تو کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی جو ہے بہت باریک ہے، آپ کی جلد نظر آ رہی ہے، تو یہ پانی جلد پر پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یعنی واجب ہے۔ اگر داڑھی بڑی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو چہرے پہ آپ پانی ڈالتے ہیں تو چہرہ دھونے کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نہیں دھو سکتے، اوپر سے نیچے کی طرف آپ دھوئیں گے۔ اگر آپ جان بوجھ کے نیچے سے اوپر کی طرف دھوئیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور چہرہ جو دھونا ہے ایک دفعہ واجب ہے اور دوسری دفعہ مستحب ہوتا ہے، تیسری دفعہ دھوئیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں، ابھی ہم پریکٹیکلی چہرہ کیسے دھوتے ہیں وہ آپ کو دھو کے دکھلاتے ہیں۔ ابھی ہم چہرہ دھونے لگے کہ چہرہ کیسے دھونا ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہوتی ہے کہ میں وضو جو ہے نا قربت اللہ کی نیت سے کر رہا ہوں، مثلا وضو کرتا ہوں واسطے رفع ہونے حدث کے، مباح ہونے واسطے نماز کے، واجب قربت اللہ۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ چہرہ دھوئیں گے، اور چہرہ کیسے دھونا ہے وہ آپ کو میں طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کو آپ اتار بھی سکتے ہیں، لیکن
اگر نہ بھی اتاریں تو یہ ہے کہ جب بازو میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کو ہلا دیتے ہیں تو تاکہ تری جو ہے یہ یہاں تک پہنچ جائے. تو ابھی ہم چہرہ دھونے لگے ہیں. چہرہ جو ہے یہ آپ چلو جو ڈالتے ہیں پانی کے یہ 2 ڈال سکتے ہیں 3 بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن دھونے کے لیے تو آپ نے ایک دفعہ ہی کرنی کیونکہ ایک دفعہ پانی ہے. اور جو چہرے پہ پانی ڈالنا ہے یہ یہاں پہ نہیں ڈالنا. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں. کوشش کریں کہ چہرے پہ پانی ڈالیں تو یہاں پہ ڈالیں. 2-3 چلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ایسے ڈالیں گے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں تک آپ نے ایسے کرنا ہے. جہاں بال اگ رہے وہاں سے آپ ایسے کریں گے, یہاں کریں گے. آپ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ واجبی حصہ دھلا ہے یا نہیں, سائڈوں سے ایسے بھی آپ دھو لیں گے. کیونکہ بال کا یہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا جب آپ دھو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں. ہونٹوں کے ارد گرد بھی اور ناک کے یہ جگہ ہوتی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ کے ذہن میں رہے کہ جو نیت میں کر رہا ہوں وہ ایک دفعہ کی ہے, یعنی 2-3 چلو بھی ڈال دیں تو آپ نیت ایک دفعہ کی رکھیں چونکہ ایک دفعہ واجب ہے. اس طرح آپ جو ہے نا وہ چہرہ دھوتے ہیں اور ایک دفعہ دھونا واجب ہے. اس کے بعد ہم بازو کو دھوئیں گے, ہاتھوں کو دھوئیں گے, جو کہ یہ کونیوں سے لے کے یہاں تک آپ نے دھونا ہوتا ہے, یعنی پورے کے پورا دھونا ہوتا ہے. اور جو لیڈیز ہیں وہ اندر سے پانی ڈالیں گی جو کہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اور جو مرد ہے ان کے لیے کیا ہے وہ باہر سے یہاں پہ پانی ڈالیں گے, بعد میں وہ ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک اور مستحب ہے کہ اس ہاتھ سے لے کے آپ اس میں ڈالیں کیونکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی طرف سے یہی ہم تک جو ہے نا چیزیں پہنچی ہیں کہ وہ اسی طرح کرتے تھے. تو مرد جو ہے وہ اس طریقے سے کریں گے چونکہ کونی سے لے کے یہاں تک واجب ہے. تو یقین پیدا کرنے کے لیے کہ سارا دھل گیا یا نہیں تو اس سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ رکھ لیں, ایسے آپ دھوئیں گے. لیڈیز جو ہے وہ میں نے بتایا کہ اندر سے دھوئیں گی, لیکن یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اس طریقے سے آپ دھوئیں گے, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہر جگہ پہ وضو کا پانی پہنچ جائے. چونکہ اگر وضو کا پانی کسی جگہ پہ بھی رہ گیا, یعنی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو باطل ہوتا ہے, تھوڑی سی جگہ بھی رہ جائے. تو اس لیے لیکن یہ جو بازو دھو رہے ہیں, یہ جو ہاتھ دھو رہے ہیں, یہ بھی آپ نے نیت ایک دفعہ ہی کرنی کہ پہلی دفعہ دھونا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دفعہ دھونا واجب ہے, دوسری دفعہ مستحب, اور تیسری دفعہ دھوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا. تو آپ چلو 2-3 بے شک ڈال لیں, لیکن نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ بازو دھوئیں گے. یہ احتیاط کریں لیکن نیت آپ کی پہلی دفعہ کی رہنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا بازو ہم دھو رہے ہیں, اس کو بھی جو مرد ہے وہ باہر کی طرف اور جو لیڈیز ہیں وہ اندر کی طرف, لیکن یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے. اب بعض اوقات یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹی کیسے بند کریں, تو اس کے لیے یعنی چونکہ پانی کا ضیاع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے شریعت میں کہا ہے, تو بعض کا تو مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جی ہم ٹوٹی کیسے بند کریں, اگر ٹوٹی بند کریں گے تو وہ والا پانی لگ جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ہاتھ سے آپ ایسے ٹوٹی بند کر لیں, تو یہ اس طریقے سے آپ اس پہ ڈال کے تو ایسے آپ یہ لیفٹ سائڈ سے بھی آپ دھو سکتے ہیں اس طریقے سے. یعنی اس کی اگر آپ 4 حصے بنا لیں, یعنی آپ دیکھیں نا, یعنی ایک دفعہ اوپر سے آخر تک لے گئے, ایک دفعہ ادھر سے آپ آخر تک لے گئے, ایک دفعہ یہ نیچے سے پھر ایسے لے گئے, ایک دفعہ اس سے ایسے لے گئے, تو آپ کا یہ پورے کا پورا یعنی جتنا حصہ دھلنے والا ہوتا ہے ہاتھوں کا, یہ سارے کا سارا یہ دھل جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارے اعضائے وضو جو ہیں جی اگر گیلے ہیں تو کیا ان پہ وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اگر تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ گیلا ہے, بازو گیلے ہیں, تو ان پہ وضو ہو جائے گا. لیکن کرنا کیا ہوگا, کرنا یہ ہوگا آپ نے کہ اس پہ وضو کا پانی پورا ڈالنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا آدھے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے یہاں تک وضو کر دیں. وہ اگر کریں گے چونکہ وضو کا پانی یہاں نہیں پہنچا تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا. یعنی گیلوں پہ ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ سارے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک سارا وضو کا پانی پہنچانا یہ واجب ہے. اس پہ بھی چہرہ ہے تو چہرے پہ بھی, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر سر کا مسا کرنا ہے وہ گیلا ہوگا تو پھر آپ کا مسا نہیں ہوگا جتنے تک وہ خشک نہیں ہوگا. یعنی اتنا خشک ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ پانی اس پہ اثر کرے, وہ والا پانی آپ کے ہاتھوں پہ اثر نہ کرے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے مسا. سر کا مسا جو ہے
اس واجبی حصہ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں سے یہاں تک، یعنی سر کا یہ اگلا حصہ جو ہے. لیکن اگر انسان کو زخم ہو، پٹی لگی ہو، تو پھر سائڈوں پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سامنے جو مسح کرتے وہ کتنا کرتے تو وہ بتایا کہ علماء نے بتایا کہ 1 انگلی کے برابر. یہ 1 انگلی یہاں سے یہاں رکھ کے یہ ہے واجب، لیکن جو مستحب ہے وہ یہ کہ 3 انگلیوں سے یہاں سے مسح جو ہے ایسے کریں گے. کیونکہ یہاں پہ آگے اگر آپ دیکھیں تو بالوں پہ اکثر چہرہ جب دھوتے ہیں تو چہرے کی وجہ سے یہاں اوپر پانی لگ جاتا ہے، تو قریب کر کے اس کو اگر آپ موڑ دیں تو یہ جو سامنے بالوں والا پانی ہے یہ پیچھے لگے گا، آپ کے سامنے نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے نا مسح کر سکتے ہیں. ایک اور بات مسح میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ کا مسح جو ہے وہ بالوں پہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے بال لمبے ہیں، مثلا ادھر کے بال جو ہے وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں یا سامنے والے بال آپ کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا بالوں پہ مسح نہیں ہو سکے گا، پھر آپ کو مانگ نکالنی پڑے گی تو جلد پہ مسح ہوگا. یعنی بال لمبے ہوں گے تو جلد پہ ہوگا، اگر لمبے نہیں ہیں یعنی چھوٹے بال ہیں تو پھر بالوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ مسح سر کا تھا. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پاؤں کا مسح. اب یہاں پہ رک کے میں ایک اور بھی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا سر کا مسح کیا تو اس کو جو ہے نا شلوار کو پکڑ لیا یا پینٹ پہنی ہوئی تو اس کو پکڑ لیا. تو یہ بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کہ ان دو ایک انگوٹھے چھوٹی انگلی سے پکڑ کے ایسے کر سکتے ہیں، یا آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہے تو ان کو بھی اتارنا ہے تو آپ اس طریقے سے اتار سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے یعنی سارا نہیں آپ لگا سکتے تاکہ یہ تری جو ہے یہ تری اس سے کسی اور چیز سے لا کے ختم ہو جائے، کیونکہ اسی تری سے ہی آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہوتا ہے. پاؤں کا مسح آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے گا. پاؤں کا مسح آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں جو آگے والی ہے ان کو تھوڑا سا اٹھا لیں، تو یہ جو پورے ہیں ان کو آگے رکھیں یہاں اور ایسے کریں، یعنی جوڑ تک آپ نے اس کو لے آنے. لیکن اگر زخم ہو یہ واجبی نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہاں کسی انگلی سے بھی ایک انگلی سے بھی ایسے مسح کر دیں آپ کا مسح ہو جائے گا. مثلا یہاں پہ زخم ہے، یہاں پہ زخم ہے، یہاں پہ زخم ہے، تو کسی ایک انگلی سے بھی یہاں تک جائے تو آپ کا مسح ہو جاتا ہے. اور مراجع الزام کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رکھ کے ایک پورا ہاتھ ایسے کر دیں تو تھوڑا سا کھینچے تو پھر بھی مسح ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ بائیں والا ہے، اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے، یہاں رکھیں گے تو یہاں رکھ کے آپ ایسے اس جوڑ تک لائیں گے تو یہ مسح ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انگلی بھی کسی سے بھی ادھر لے آئے جوڑ تک تو آپ کا پاؤں کا مسح ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کریں گے. یہ طریقہ ہے. اس کے بعد جو واجبات ہیں وہ 2 اور ہیں. ایک ہے ترتیب، دوسرا ہے موالات. ترتیب یہ ہے کہ آپ نے وضو میں ترتیب رکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وضو جو ہے مثلا کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے بازو دھو لیے تو پھر آپ چہرہ دھونا شروع ہو جائے، آپ نے ترتیب غلط کر دی. یا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے پاؤں کا مسح کر لیا پھر سر کا مسح کر لیا. ترتیب کے ساتھ، یعنی جیسا حکم ہے کہ پہلے چہرے دھوئے پھر بازو دھوئے پھر سر کا مسح پھر پاؤں کا مسح، یعنی ترتیب بھی واجب ہے. جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. ایک اور واجب ہے وہ ہے موالات. موالات یعنی پے در پے، یعنی وضو جو آپ کر رہے ہیں یہ پے در پے آپ نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ چہرہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد آپ کسی سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. باتیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ باتیں کرنے کے بعد آپ نے کہا چلو اب میں بازو دھو لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یا آپ نے سر کا مسح کر لیا، آپ چلتے چلتے جو ہے نا کافی لمبا چلتے چلتے چلے گئے تو وہاں تک کیا ہوگا آپ کے ہو سکتا ہے ہاتھوں کی جو تری تھی وہ بھی خشک ہو چکی ہو. تو آپ جو ہے کیا کریں گے، اتنا لمبا آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے پے در پے نہیں کیا، وہ آپ کا مسح درست نہیں ہوگا. ہاں تھوڑا چند قدم چل کے، مسئلہ نہیں ہے، آپ پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں. اس طریقے سے یعنی موالات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پے در پے جو ہے نا وضو جو ہے نا وہ آپ نے انجام دینا ہے. یہ 7 واجبات ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. نیت ہے، چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا یعنی ہاتھ جو ہے کونیوں سے لے کے آخری جو ہے انگلیوں کے سروں تک دھونا، اس کے بعد سر کا مسح، پاؤں کا مسح، اور اس کے بعد ترتیب ہے اور موالات ہے. یہ 7 واجبات ہیں، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ درست ہو جائے گا. اگر اس کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو جب وضو درست نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. امید ہے
کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وضو درست ہوگا تو پھر ہماری نماز درست ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو. ہاں ایک بات اور رہ گئی، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کیے تو ہم اس کو خشک کیسے کریں؟ یعنی اگر ہم ٹاول کے ساتھ اس کو خشک کریں گے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے ابھی آپ نے مسا کیا سر کا کر لیا، پاؤں کا کر لیا، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ وضو تو ہو گیا مکمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹاول سے اس کو میں نے صاف بھی کرنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک دفعہ آپ چہرہ پھر دھو لیں گے اور دونوں بازو جو ہے ان کو پھر دھو لیں گے. چونکہ آپ نے پھر دھوئے ہیں، چہرہ بھی دھویا ہے، دونوں بازو بھی دھو لی ہیں، تو اب وہ وضو والا پانی نہیں رہا، اب آپ اس کو ٹاول کے ساتھ صاف بھی کر سکتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شرعی احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.